السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. ویلکم بیک ٹو مائی اینڈ اندر ولاگ. تو آج یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے. میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ اپنی تھوڑی سی لائف کی جرنی بھی شیئر کرتی ہوں، اور اسی ویڈیو میں میں آپ کو رمضان کی خاص دعا کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ ہم کو رمضان میں کیسے خاص دعا کرنی چاہیے جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے. تو میں صبح جلدی سحری میں اٹھ گئی تھی اور یہ سحری کا وقت ہو رہا ہے، تو تھوڑا سا میں نے کلپ یہاں پہ بنا لیا تھا. تو بس اس ولاگ میں بنے رہیے گا. اور یہ میرا فرسٹ ولاگ ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ ولاگنگ کیسے کری جاتی ہے، کیا اس میں دکھایا جاتا ہے، یہ کچھ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا. فی الحال کے لیے میں تھوڑا بہت ایسے ہی بنا رہی ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چل کے تھوڑی تھوڑی چیزیں سیکھتے جاؤں گی اور آپ لوگوں کے لیے لے کے آؤں گی. اور یہ نہیں ہے کہ میں اسلامک ویڈیو نہیں ڈالوں گی، وہ بھی ڈالوں گی، وہ ان چیزوں کے بارے میں بھی بتاؤں گی، لیکن میں ولاگنگ بھی اس چینل پہ شروع کر رہی ہوں. تو اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا. تو چلیے شروع کرتے ہیں رمضان کی خاص دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھوڑی سی آواز میری بھاری لگ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، کیونکہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے. بہت دن کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں، جس کی وجہ یہی ہے کہ میری طبیعت صحیح نہیں تھی، تو میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، ریکارڈنگ نہیں کر پا رہی تھی. آج تھوڑا سا گلا صاف ہوا ہے تو سوچا لاؤ آج ویڈیو اپلوڈ کر دیتی ہوں، تاکہ میرے ویورز ہیں جو میرے یوٹیوب فیملی ہے وہ دیکھ سکے، ان کو اچھی اچھی باتیں سیکھنے کو مل سکیں. تو میں رمضان کی ایک بہت ہی خاص دعا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، تو ویڈیو میں بنے رہیے گا. جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ رمضان شروع ہو چکا ہے. اس خاص اور پاک مہینے میں ہم اپنے دلوں کی گہرائیوں سے ایک خاص دعا کریں گے، جس میں ہم اپنے لیے، اپنی پوری فیملی کے لیے، اپنی چاہنے والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے اللہ سے رحمت، مغفرت اور برکت کی دعا مانگیں گے. جو بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ خاموشی سے اسے سنے اور دل سے آمین کہے، کیونکہ اگر آپ یہ دعا پوری سن لیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور پھر آپ کبھی بھی کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے پوری کائنات کے بادشاہ، اے تمام مخلوق کو پیدا کرنے والی اور پالنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے دینے والے، اے فرشتوں کے معبود، ہم تیرے گناہگار، خطا کرنے والے، نادان اور بے بس بندے ہیں. اپنے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کا بوجھ اٹھائے تیری رحمت کے دروازے پر کھڑے ہیں. اے جلد راضی ہونے والے رب، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کی التجا کرتے ہیں. آمین. یا اللہ، ہمارے تمام چھوٹی بڑی، چھپے چھپائے اور کھلے کھلے گناہوں کو معاف فرما. آمین. اے اللہ، ہماری تمام خطائیں، لاپرواہیاں، غلطیاں اور نافرمانیاں بخش دے. یا اللہ، تو عیبوں کو جاننے والا، عیبوں کو چھپانے والا اور سب سے بہترین معاف کرنے والا ہے. تھوڑی سی گلے میں خراش ہے کیونکہ میرا گلا صاف نہیں ہے. بہت دن کے بعد ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، اسی وجہ سے طبیعت صحیح نہیں تھی، تو اگر کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو معاف کریے گا. اے پاک پروردگار، ہمارے پاس حضرت ایوب علیہ السلام جیسا صبر نہیں، نہ ہی حضرت یونس علیہ السلام جیسی تسبیح، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین، اور نہ ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا توکل. یا رب، ہم تو کمزور ہیں، نفس کے غلام ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر ہم صرف اور صرف تیرے ہیں. یا اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان کی پختگی دے، ہمارے گناہوں سے درگزر کر، ہمیں معاف کر اور ہم سے راضی ہو جا. ہمیں دنیا اور دین کی سچی محبت عطا فرما. آمین. ہمارے اندر تیرا خوف سب سے زیادہ کر دے اور ہمیں اپنی عبادت کی ٹھنڈک دے. آمین. اے رحمت والے رب، ہمیں شکر کرنے والا دل، تیرا ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. آمین. دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما. آمین. ہمیں مفید علم، حلال رزق اور مقبول اعمال عطا فرما. آمین. یا اللہ، ہمارے رزق کے دروازے کھول دے. آمین. ہمیں ایسی جگہ سے روزی دے جہاں سے ہم نے سوچا بھی نہ ہو. آمین.
ہماری روزی میں سب سے زیادہ برکت ہماری بزرگی اور آخری وقت میں کرنا۔ اے پروردگار، ہمارے مسائل بھی تیرے سامنے ہیں اور ہمارے حالات بھی تجھ سے چھپے نہیں۔ ہمارے لیے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دے، آمین۔ ہمیں تنگ حالی، بے روزگاری اور مفلسی سے بچا لے، آمین۔ ہماری ہر مشکل آسان کر دے، ہمیں کبھی بھی تنہا نہ چھوڑ۔ یا اللہ، جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں قرض سے نجات دے، جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں سکون عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد دے، جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے روتے ہیں ان کی اولاد کو ان کے لیے راحت بنا دے، آمین۔ اے رحمت والے رب، جو بیٹیاں، بہویں اور بہنیں اپنے اچھی نصیب کی دعا مانگ رہی ہیں ان کے لیے بہترین جوڑی عطا فرما، آمین۔ ہر بہو، بیٹی اور بہن کو سسرال میں سکون اور عزت عطا فرما، آمین۔ ہر شوہر کو نیک، وفادار اور فرمانبردار بیوی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، تمام گھروں میں اتحاد، محبت اور امن پیدا کر، آمین۔ اے پروردگار، جو ماں باپ ہمارے سر پر ہیں ان کی سائے کو لمبی عمر دے، آمین۔ جو ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، آمین۔ ہمارے لیے حج اور عمرہ کا انتظام کر، ہمیں اپنے پاک گھر کعبہ کی زیارت نصیب عطا فرما، آمین۔ مدینہ میں گنبد خضرا کا دیدار کروا، آمین۔ یا اللہ، ہماری قبروں کو نور سے روشن کرے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، آمین۔ ہماری قبروں میں درود و کلمہ کی روشنی کر دی، آمین۔ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے۔ اے رحمت والے رب، ہمارے اعمال داہنے ہاتھ میں دینا، آمین۔ ہمارا حساب آسان کرنا، ہمارے گناہوں کی پرداری کرنا، ہمارے لیے پل صراط کو آسان بنا دے، ہم پر جنت کے دروازے کھول دے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں ان خوش قسمتوں میں شامل کر جن کے لیے جنت میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں ہمارے احباب، رشتہ داروں اور دوستوں اور اس دعا کو سننے اور آگے پھیلانے والوں کو جنت کا حقدار بنا دے۔ یا اللہ، ہماری تمام جائز حاجتیں پوری کر، ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر، چاہے ہم نے مانگی ہو یا بھول گئے ہوں، کیونکہ مولا تیرے کمزور بندوں کے پاس تیری بارگاہ میں سر جھکانے اور دعا مانگنے کے سوا کچھ نہیں، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الآفت وقنا عذاب السکرات وقنا عذاب الموت وقنا عذاب فتنۃ المسیح الدجال وقنا عذاب النار، آمین۔ اس دعا کو اتنا پھیلائیں کہ ساری امت کی مغفرت ہو جائے۔ یہ بہت قیمتی دعا ہے، سب کو بتاؤ، صرف اپنے پاس مت رکھنا۔ یہ دعا بہت پیاری ہے، اس کو سکون سے پڑھو اور دل سے آمین کہو اور اس میسج کو آگے فارورڈ کرو، ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے، آمین۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑ اور سمندر کے مالک، اے انسان اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماریوں سے شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی گناہوں اور خطاؤں کی اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لے، آمین۔ اے اللہ، ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حکموں کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ پاک،
ہمیں گمراہی کرنے کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کر جن عملوں سے تو راضی ہو جائے، آمین۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، آمین۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر، آمین۔ اے اللہ ہمیں تیرے حکموں کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیری پیاری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے والا بنا دے، آمین۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو قرض کے بوجھ سے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلدی سے جلدی ادا کروا دے، اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اسلام کے دشمنوں کا منہ کالا کر، اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پہ قادر ہے، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگے سے رہ گیا ہو وہ بھی عنایت فرما، آمین۔ ہماری دعا اپنے رحم سے اپنے کرم سے قبول فرما، اور جس نے یہ دعا بھیجی ہے یا جو بھی اسے آگے بڑھا رہا ہے اس کی ساری پریشانیوں، تکلیفوں اور بیماریوں کو دور فرما، ان کی صحت میں تندرستی کر، یا اللہ مجھے اور میری آنے والی تا قیامت تک آل کو سوائے آپ کی کس کا محتاج نہ رکھنا، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما اور پوری ہدایت فرما، اے اللہ مرتے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما، اے اللہ ہمیں تیری نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ دین کی طرف پھیر دے، اے اللہ اپنا خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و عذاب سے بچا، اے اللہ جھوٹ، غیبت، کینہ، بغض، تکبر، برائی اور جھگڑے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمیں دنیا کے حوالے نہ فرما، اے اللہ تنگ دستی، خوف، گھبراہٹ اور قرض کے بوجھ کو دور فرما، اے اللہ حشر کی رسوائی سے ہمارے والدین اور پوری امت محمدیہ کو حفاظت فرما، اے اللہ پلصراط کے راستے سے بجلی کی طرح گزار دے، اے اللہ بنا حساب و کتاب جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ حج بیت اللہ مقبول و مبرور نصیب فرما، اے اللہ منکر نکیر کے سوالات ہم پر آسان فرما، اے اللہ حلال روزی عطا فرما، اے اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار عطا فرما، اے اللہ ہمیں تیرے بندوں کا محتاج نہ بنا، اے اللہ چھوٹی بڑی بیماری سے ہماری اور امت محمدیہ کی حفاظت فرما، آمین۔ اے اللہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب فرما، اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے ہم کو سکھا دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین۔ اے اللہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب فرما، آمین۔ ہمارے دلوں میں اپنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، یا اللہ جانے انجانے میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں انہیں معاف فرما، یا اللہ ہم جو غلطیوں کی توبہ کرنا بھول گئے آپ ان غلطیوں کو بھی معاف فرما، اے اللہ تمام مرحومین کو جنت الفردوس عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور جہنم کی آگ سے بچا، اے اللہ ہمیں نیک بنا، آمین۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک توفیق دے اور نیک ہدایت عطا فرما، آمین۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی زندگی آسان کر دی، اے اللہ ہمارے بچوں کے امتحان میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی ماں باپ کی طرف پیار اور صبر سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کی جائز دعائیں قبول فرما، آمین۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحم و کرم سے قبول فرما، یا اللہ مجھ پر اور تمام امت پر رحم فرما، آمین۔ یا اللہ مجھے اور تمام امت کو بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، دشمنوں سے،
बुरी नज़र से, आजमाइश से, घर की परेशानियों से, रिस्क की कमी से, हराम की कमाई से, रुसवाई से, कर्ज से, मर्ज से, कुफ्र से, जहन्नुम से, हिसाब से, औलाद के दुख से, तेरी नाफरमानी से, वालिदैन की नाफरमानी से, तेरी नाराज़गी से, तेरे और तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नापसंद कामों से बचा। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे वालिदैन की हर परेशानी को दूर फरमा, उनकी सभी जायज़ तमन्नाओं और ख्वाहिशात को पूरा फरमा। ए अल्लाह, मेरे घर वालों की, मेरे दोस्तों की, मेरे रिश्तेदारों की, मेरे मोहल्ले वालों की, मेरे शहर वालों की, मेरे मुल्क वालों की, ए अल्लाह सारे आलम की हिफाजत फरमा। ए मालिक, बुराई से बचा और अच्छी आदतों से जोड़ दे। आमीन। ए अल्लाह, अचानक के हादसे से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, बुरी मौत से हम सब की हिफाजत फरमा। जल कर मरने से, कट कर मरने से, डूब कर मरने से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, जिस मौत में कफन दफन ना हो, ऐसी मौत से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, कलमे वाली मौत नसीब अता फरमा, सजदे वाली मौत नसीब अता फरमा। ए अल्लाह, जिन जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा और जिन जिन लोगों के ऊपर मेरा हक है, उनकी सभी जायज़ दुआओं ज़रूरतों को पूरा फरमा। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन या रब्बुल आलमीन। जिन लोगों ने भी इस दुआ को पढ़ा, सुना या फिर जिन लोगों ने आमीन कहा, अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को कबूल फरमाए। और जो लोग भी परेशान हाल हैं और परेशानी में मुब्तला हैं, जो लोग अब सुनेंगे, उन लोगों के भी अल्लाह ताला सारी दुआएं कबूल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। क्योंकि रमज़ान का पाक और मुबारक महीना चल रहा है, जिसमें आप जितनी भी चाहें दुआएं मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा। और जो लोग भी परेशान हाल हैं, फ़जर की नमाज़ के बाद आप इस दुआ को पढ़िए, कसरत से पढ़िए। अगर आप फ़जर की नमाज़ के बाद नहीं पढ़ सकते हैं, सबसे ज़्यादा अफजल अगर टाइम होता है तो फ़जर की नमाज़ के बाद का होता है। तो अगर आप नहीं पढ़ सकते या तहज्जुद की नमाज़ के बाद नहीं इस दुआ को पढ़ सकते, तो आप इशा की नमाज़ के बाद या मगरिब की नमाज़ के बाद या ज़ोहर की नमाज़ के बाद या असर की नमाज़ के बाद आप इस दुआ को पढ़िए और रो रो के अल्लाह ताला से खूब दुआएं कीजिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और मेरे लिए, और जो भी लोग आपके रिलेटिव हैं या आपसे बुग़्ज़ रखते हैं या आपको परेशान करते हैं या कोई भी किसी तरह का कोई भी मामला पेश आए, आप सब के लिए दुआ करिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। एक बार आप इस दुआ को पढ़ के तो देखिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। कैसा लगा आपको ये मेरा व्लॉग और ये मेरी वीडियो और ये ख़ास रमज़ान की दुआ? अगर ये दुआ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही फिर मिलेंगे एक अच्छी सी दुआ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए और मेरी तबीयत के लिए ज़रूर ख़ास करके दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत सही हो जाए, क्योंकि मैं रमज़ान के रोज़े तो रख रही हूँ, लेकिन जिस तरीके से इबादत इंसान करता है उस तरीके से मैं इबादत नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि इबादत करते टाइम नमाज़ पढ़ती हूँ तो मेरे पैर काँपने लगते हैं कहीं कुछ। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिए।